بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ لاہور جانا ہوا۔ لاہور میں میری ملاقات جو ہے وہ اسی یوٹیوب کے ذریعے کچھ لوگوں سے ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے بلایا کہ جی ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے میں لاہور گیا، میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنا ایک سوال میرے سامنے رکھا، اور اس کے علاوہ بھی یوٹیوب پر بہت سارے لوگ یہی بات پوچھتے ہیں کہ جی آپ اعمال تو بتا رہے ہوتے ہیں، اعمال بتانے کے ساتھ ساتھ آپ اس پر ایک پابندی لگاتے ہیں کہ جی اجازت لے لیں، اور آپ خود سے ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتے ہیں، یا آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کسی کامل سے اجازت لیں۔ تو اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعمال تو آپ نے بتائیں، اب ہم اجازت کے لیے کس بندے کو تلاش کریں۔ دوسرا اس میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بھئی آپ اجازت کیوں نہیں دیتے ہیں، بنیادی وجہ کیا ہے۔ تو آج اپنے تمام اعمال جس میں میں اجازت کی شرط رکھتا ہوں وہ کیوں رکھتا ہوں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ دوسری ایک بات یہ کہ اجازت کون دے گا اس کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں۔ اجازت کیوں ضروری ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے، قوانین عملیات کے اندر جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ اجازت ہے۔ اجازت کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب تک آپ اس عمل کی مکمل رہنمائی نہ حاصل کر لیں آپ اس عمل کو نہ کریں۔ اگر آپ اس عمل کو بغیر قواعد کے کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں رجت کا پہلو جو ہے وہ بالکل آپ کے سامنے موجود ہے، اور رجت ایک لفظ چھوٹا سا ضرور ہے لیکن اس کے اندر بڑی پریشانیاں، بڑی باریکیاں، بڑے اندھیرے موجود ہیں۔ رجت صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ بیمار ہو گئے۔ شاید لوگوں کے ذہن کے اندر یہ ہو کہ رجت کا مطلب یہ ہے کہ شاید بیمار ہو جانا، ایسا نہیں ہے۔ رجت کا مقصد یہ ہے کہ اس کا اثر آپ کے دماغ پر پڑتا ہے، آپ کے اعصاب پر پڑتا ہے۔ بعض لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، بعض لوگ اپنی یادداشت کھو بیٹھتے ہیں، بعض لوگ اس عمل کی ہیبت اور جلال کو برداشت نہیں کر پاتے تو اس سے ان کا دل پھٹ جاتا ہے۔ بعض اوقات اس طریقے سے ہوتا ہے کہ عمل کے دوران وہ کچھ ایسی چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں جو ان کی قوت برداشت سے باہر ہوتی ہے، اور پھر وہ اپنے حواس کو کھو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس میں بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ جب رجت ہوتی ہے، بالفرض مثال کے طور پر آپ ایک مضبوط اعصاب کے مالک ہیں، آپ نے حصار بھی بڑا زبردست کیا ہے، کیونکہ آپ چیزوں کو جانتے ہیں، حصار کر لیا، مضبوط اعصاب کے مالک ہیں، قوت ارادی مضبوط ہے، یقین مضبوط ہے۔ اب آپ بغیر اجازت ایک عمل کو کرتے ہیں۔ اب کیا ہوا، آپ کو پورا یقین ہے کہ جو حصار میں نے کیا ہے وہ حصار بدنی ہے، اور میں نے ویسے بھی کڑا لگایا ہے تو مجھ پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوگی، کیوں؟ تاکہ رجت نہ ہو جائے۔ تو رجت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ صرف آپ سے وابستہ رہے گی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر کے اندر کوئی بندہ آپ کے عمل کرنے کی وجہ سے ایسا بیمار ہو کہ پھر وہ موت کے گھاٹ اتر جائے، یہ بھی ممکن ہے۔ دوسری ایک بات یہ کہ پھر آپ کے مالی معاملات تنگی کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے، اور اس قدر تنگی ہو جائے گی کہ آپ کے لیے سانس لینا مشکل ہو جائے گا، یہ بھی رجت میں شمار ہوتی ہے۔ دوسری ایک چیز کہ آپ کے گھر کے اندر جب لوگ بیمار ہونا شروع ہوں گے تو ٹھیک ہی نہیں ہو کے دیں گے، آپ ان کا لاکھ علاج کرا لیں گے لیکن وہ اپنی اس بیماری سے نکل نہیں پائیں گے، یہ بھی رجت کا ایک پہلو ہے۔ تو رجت وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی صرف میں بیمار ہوں گا۔ رجت یہ ہے کہ آپ سے وابستہ لوگ اس چیز سے متاثر ہوتے چلے جائیں گے اور آپ کو اس کی خبر نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر گھر کے اندر آگ لگ جانا، مثال کے طور پر کسی عزیز کا گھر کی چھت سے نیچے گر جانا، یہ سب رجت کے پہلو میں آئے گا۔ رجت اپنے اندر ایک بڑی وسیع وضاحت رکھتی ہے۔ تو میں بہت طویل میں نہیں جاؤں گا، مختصر یہ رکھوں گا کہ رجت کا پہلو اس میں ہے کہ سب سے پہلے آپ اجازت لے لیں۔ اجازت دینے والا آپ کی رہنمائی کرے گا ظاہری طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی۔ اجازت در حقیقت ایک ذمہ داری ہے
کہ میں آپ کی ذمہ داری لے رہا ہوں, آپ اس عمل کو کریں, میں آپ کے پیچھے موجود ہوں. اگر کہیں کوئی رجت کا پہلو ہونے بھی لگے گا تو میں آپ کے پیچھے موجود ہوں, انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نقصان نہیں ہوگا. در حقیقت بنیادی مقصد جو ہے اجازت کا یہ ہے. اب آتے ہیں اس پہلو پہ کہ اجازت کون دے سکتا ہے. میں مثال دے دیتا ہوں. مثال کے طور پر ایک شخص ہے, وہ آپ کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی میں موکل حاضر کرنا چاہتا ہوں اور کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیں گے. اب بالفرض جو بندہ اجازت دینے جا رہا ہے اس نے کبھی خود موکل کا مشاہدہ نہیں کیا. اگر وہ کہہ دے جی میں آپ کو اجازت دیتا ہوں آپ کر لیں, تو لازمی بات ہے کرنے والا خود نقصان اٹھائے گا. کیوں نقصان اٹھائے گا؟ کہ اجازت دینے والا خود اس بات کا اہل نہیں ہے, خود اس نے وہ عمل نہیں کیا, یا خود وہ قوانین عملیات کی اس حد تک بنیادی معلومات نہیں رکھتا کہ وہ اس بندے کو بتا سکے کہ آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو حسار کیسے کرنا ہوگا, آپ کو پرہیز جمالی جلالی کیسے کرنا ہوگا, کون کون سے لوگ ہیں جو آپ سے مل سکتے ہیں, کن لوگوں سے آپ نے نہیں ملنا, کن باتوں کا آپ نے پرہیز کرنا ہے. کئی قسم کی باتیں ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ عمل پڑا اور چیز اور جو مخلوق حاضر ہو گئی یا وہ عمل کے اثرات ظاہر ہو گئے, ایسا ہرگز نہیں ہے. تو عمل وہی انسان اس کی اجازت دے سکتا ہے جو بنیادی قوانین عملیات کی معلومات رکھتا ہو, مختلف قسم کے وظائف اس نے کیے ہوں, اس کے پاس مشاہدات ہوں. اب کیا ہے کہ مشاہدہ تو ہے نہیں, اجازت دے دی کہ جی آپ کریں. اب وہ کر رہا ہے, وہ کسی چیز کا مشاہدہ کرتا ہے, وہ آپ سے آ کر اس بات کو بیان کرے گا کہ میں نے آج عمل میں ایسے ایسے کر کے کچھ دیکھا, اس یہ کیا ہے. تو آپ نے جب خود کچھ نہیں دیکھا تو آپ اس کی کیا وضاحت دیں گے کہ آپ نے کیا دیکھا ہے, یہ کیا چیز ہے, کہاں آپ نے احتیاط کرنی ہے, کہاں آپ نے پرہیز کرنا ہے, کن باتوں سے روکنا ہے, آپ کہاں غلطی کر رہے ہیں, وہ بتا ہی نہیں سکتا. تو در حقیقت ہم ایسے لوگوں سے اجازت طلب کرتے ہیں جنہوں نے خود اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسا عمل نہ کیا ہوتا ہے, نہ ان کے پاس مشاہدات ہوتے ہیں, اور نہ ہی قوانین عملیات کی یا روحانیت کی بنیادی باتیں ان کے پاس موجود ہوتی ہیں, اور وہ اجازت دے دیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے اس میں, جب ایک ایسا بندہ جو آپ کو اجازت دے رہا ہے وہ خود اس کا اہل نہیں ہے, تو پھر دو ہی باتیں ہوتی ہیں, یا تو آپ کا عمل ضائع ہو جاتا ہے یا آپ خود ضائع ہو جاتے ہیں, یا تو آپ کی موت واقعہ ہو جائے گی کیونکہ آپ اس کی ہیبت کو برداشت نہیں کر پائیں گے اس عمل کی, کیونکہ آپ کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے, نہ آپ کو سمجھایا گیا نہ آپ کو بتایا گیا. دوسرا, خوش قسمتی ہوئی تو آپ ضائع نہیں ہوں گے بلکہ آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا. آپ چاہے اس پہ 10 چلے بھی کر لیں, وہ آپ کی محنت بیکار جائے گی, کیونکہ آپ کا رستہ, آپ کا طریقہ کار غلط ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ عمل ضائع ہو رہا ہے, ورنہ قانون عملیات یہ کہتے ہیں کہ بندہ ضائع ہو جاتا ہے. عمل ضائع نہیں ہوتا, عمل اپنا اثر ضرور دکھاتا ہے. اب آتے ہیں تیسری وہ بات کہ جی آپ کیوں نہیں اجازت دیتے. اور پھر وہ جو 2 بندے مجھ سے ملنے آئے انہوں نے مجھ سے بھی یہی سوال کیا, لاہور میں جن سے ملاقات ہوئی, کہ آپ کیوں نہیں دیتے ہیں, اور بالفرض اگر میں آپ کو اپنا رہبر مان لیتا ہوں اور آپ کی رہنمائی میں کوئی عمل کرتا ہوں تو وہ بھی آپ منع کر رہے ہیں. انہوں نے مجھ سے ایسا کہا تھا کہ میں آپ کی رہنمائی میں کچھ کام کرنا چاہتا ہوں تو آپ میری رہنمائی کریں, آپ نے وہ بھی انکار کر دیا. اس کی بنیادی وجہ آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے یہ ویڈیو جو ہے یا یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ حرف آخر نہیں ہے. اب جو لوگ ویڈیوز کو دیکھ کے اعمال کی پیروی کرتے ہیں وہ نقصان اٹھاتے ہیں یا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس کی بنیادی وجہ ہے, جب بھی آپ کسی کو اپنا رہبر اور رہنما بنانے جائیں تو کوشش یہ کریں کہ سب سے پہلے اس انسان کی صحبت کو اختیار کریں. صحبت اختیار کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ بندہ آپ کے قریب ہونا چاہیے, آپ کے شہر میں ہونا چاہیے. اگر وہ کسی دوسرے شہر میں ہے تو لازمی بات ہے کہ آپ کے اور اس کے تعلق کو جوڑنے میں وقت لگے گا. دوسری ایک بات یہ ہے کہ آپ اس انسان کی بنیادی طور پر صحبت سے محروم رہیں گے, اور اصل چیز چاہے وہ روحانیت ہو چاہے وہ عملیات ہو, اس میں صحبت جو ہے اس بندے کا تعلق جو ہے وہ بڑا ہی عمل دخل رکھتا ہے.
تو میں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیں ویڈیوز دیکھ کر چیزوں پر عمل کرنا یہ کسی صورت مناسب نہیں ہے۔ میں شہر کراچی میں رہتا ہوں، آپ لاہور میں رہتے ہیں، بالفرض اگر میں کہوں کہ میں آپ کی رہنمائی کر بھی دوں، اگر بالفرض کوئی ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے جس میں آپ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ آپ مجھے کوئی بات بتا سکیں، کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، تو کم سے کم ایسا تو ہو کہ آپ کے گھر والے میرے قریب ہوں یا کوئی ایسا معاملہ ہو جس سے رابطہ ہو سکے۔ اگر رابطہ نہیں ہوگا بنیادی طور پر تو پھر رہنمائی ادھوری رہ جاتی ہے۔ تو جب بھی آپ کسی انسان کی رہنمائی کو اختیار کرنے جائیں تو کوشش یہ کریں کہ وہ آپ کے قریب ہو۔ سوشل میڈیا کے تھرو، ان ویڈیوز کے تھرو ٹھیک ہے باتیں سمجھ میں آتی ہیں، ٹھیک ہے نقطہ آپ کو مل جاتا ہے، ٹھیک ہے غور و فکر کرنے کا موقع آپ کو ضرور ملتا ہے، لیکن جہاں بات عمل کو کرنے کی آتی ہے وہاں اس انسان کا آپ کے قریب ہونا ضروری ہے۔ بنیادی طور پر ایک ایک بات کا جاننا، ایک ایک بات کا پوچھنا آپ پر لازم ہے، اس کی بنیادی وجہ آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ مثال کے طور پر میں مثال دے رہا ہوں، میں ایک عمل کرتا ہوں، اس کے اندر جو مجھے مشاہدات ہوتے ہیں وہ الگ ہوں گے، آپ جو عمل کریں گے اس کے اندر جو مشاہدات ہوں گے وہ الگ ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو میں اپنے عمل میں دیکھوں گا آپ بھی وہی اپنے عمل میں دیکھو گے۔ آپ اپنے جسم و روح کے مالک ہو، میں اپنی جسم و روح کا مالک ہوں۔ تو بنیادی طور پر بہت ساری باتیں ایسی موجود ہیں جس کے اندر آپ کو صحبت کا اختیار کرنا، اس بندے کا آپ کے قریب ہونا بہت ضروری ہے۔ اب یہ ہے یوٹیوب، یہ ہے سوشل میڈیا۔ اب آپ نے کسی کو دیکھ کے کچھ کر لیا، وہ بندہ کہاں آپ کہاں، نہ بنیادی باتیں آپ نے پوچھی، نہ اس نے آپ کی رہنمائی کی، نہ آپ اس کی باتوں کو سمجھ سکے، نہ آپ نے چیزوں کو سمجھا۔ اگر آپ اس طریقے سے چلیں گے تو اس میں نقصان کا پہلو بہت زیادہ ہے۔ میں انہی اعمال پر اجازت کی پابندی رکھتا ہوں جس کے اندر رجت کا خطرہ موجود ہوتا ہے۔ جہاں جہاں میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ اس میں اجازت لیں، سمجھ جائیں اس کے اندر رجت کا پہلو موجود ہے، اور جہاں اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہاں میں خود سے اس بات کو کہہ دیتا ہوں کہ اس کو آپ بے خوف و خطرہ ہو کے کر سکتے ہیں، اس میں رجت کا پہلو موجود نہیں ہے۔ اگر بالفرض آپ کوئی غلطی کر بھی دیں گے تو اس کا نقصان نہیں ہوگا، عمل ضائع ہو جائے گا، کوئی بات نہیں۔ اگر آپ نے ان کی پابندی نہیں کی تو آپ سخت نقصان اٹھا سکتے ہیں، اور پھر اس نقصان کا تعلق، یا یوں کہیں کہ رجت کا تعلق آپ کی اپنی ذات تک محدود نہیں رہتا، بلکہ یہ آپ کے گھر میں، آپ کی نسلوں میں، آپ جہاں جہاں آپ سے لوگ وابستہ ہیں وہاں وہاں تک اس کا اثر جاتا ہے۔ تو اجازت خود سے نہ دینے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے۔ یہی بات میں نے ان کو کہی کہ دیکھیں آپ کسی ایسے بندے کو تلاش کریں جو آپ کے قریب موجود ہو، اس کی صحبت کو اختیار کریں۔ جو بھی عمل آپ کرنا چاہتے ہیں آپ اس عمل کی پوری رہنمائی ان سے لیں، کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو تاثیر اور طاقت عطا کرتے ہیں۔ جو انسان روحانیت کے راستے پر چلتا ہے اور روحانی طور پر کامل ہوتا ہے وہ چیزوں کی اجازت دینے کا اہل ہوتا ہے، اس کی زبان میں، اس کی تاثیر میں، اس کی دعا میں، اس کی نگاہ میں، اس کی توجہ کے اندر تاثیر موجود ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو اس بات کی پوری وضاحت کر دی، پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہو اجازت کے حوالے سے میرے اس یوٹیوب چینل کے ڈسکرپشن میں چلے جائیے، وہاں پر میرا میسنجر کا لنک موجود ہے، میسنجر کے تھرو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی مشاہدہ ہو، کوئی بات ہو، وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جیسے موقع ملے گا میں آپ کو آپ کے سوال کا، آپ کی بات کا ضرور بالضرور جواب دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بڑی عاجزانہ دعا ہے، یہ بڑی مختصر سی حقیر سی کوشش کی اس بات کو بتانے کی کہ یہ جو رستہ ہے یہ بڑا کٹھن ہے۔ جب تک ہم ان چیزوں کو سمجھیں گے نہیں، اس رستے پر چلنا، کامیاب ہونا تو بہت دور کی بات ہے، چلنا بھی مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عاجزانہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں تمام تر ظاہری اور باطنی تمام تر مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، زمینی آسمانی آفات سے ہماری حفاظت فرمائے، حصار کے اور دیگر اعمال کرنے کے، حفاظت کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر و